بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. لاسٹ لیسن میں ہم نے معراج کا واقعہ ڈسکس کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے سفر کی فضیلت سے نوازا، اور اس سفر میں مختلف جو واقعات پیش آئے، اہم واقعات، ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج تھوڑا سا ہم ان سے حاصل ہونے والے جو لیسنز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بہت سی مشقتیں اٹھائیں، کبھی قریش نے دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں، کبھی طائف والوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حمایتی تھے چچا ابو طالب، وہ بھی وفات پا گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام مشقتوں کے باوجود اپنی ذمہ داری جو ہے، اپنی رسپانسبلٹی، وہ بخوبی انجام دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر سے کام لیا۔ اور اس صبر پر اور اس عظیم ذمہ داری نبھانے پر، اللہ تعالیٰ نے عظیم طریقے سے ذمہ داری نبھانے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسراء و معراج سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہر محنت، ہر مشقت کے بعد انعام ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح راستے میں محنت کی ہو، صحیح راستے میں مشقت کی ہو، حق پر آپ ڈٹے رہے ہوں، اور آپ نے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا ہو، حق کے راستے میں آپ نے مشکلات اٹھائی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام ضرور دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو یہاں اس واقعے سے سب سے پہلے لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کبھی صحیح راستے کے اوپر چلنے میں، حق راستے پر چلنے میں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں، یا ویسے بھی عام طور پر زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے، کوئی مشقت کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے میں کوئی مشکل اور مشقت کا وقت آئے، تو اس وقت میں ڈٹ جانا اور صبر و استقامت سے کام لینا، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے استقامت اور اس حق پر اور اس راستے پر، اللہ کے حکم پر ڈٹے رہنا، اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ اور چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے بظاہر اچھے نتائج نہ بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کے لحاظ سے ایز اے مسلمان ہمارا یہ عقیدہ تو ہے ہی کہ اس کا اجر عظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم فضیلت دی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسلام کی تاریخ میں، شریعت کے اعتبار سے۔ اور اس اتنی بڑی فضیلت کے وقت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، جو 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 تحفہ دیا گیا، جو گفٹ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس عظیم الشان ذات کی جانب سے، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا جو فرض ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ صرف ایک حکم نہیں، محض ایک حکم ماننا نہیں، بلکہ اس میں بہت ساری حکمتیں جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی امپورٹنٹ ملاقات میں، اتنے امپورٹنٹ موقع کے اوپر
نماز کا تحفہ دیا، تو یہ اس بات کی اہمیت کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلاتا ہے کہ نماز اجتماعیت کا درس، نماز جو ہے وہ زندگی میں نظم و ضبط لاتی ہے، انسان کو ایک ایک سسٹمیٹک وے میں اپنی زندگی گزارنے کی طرف جو ہے وہ راغب کرتی ہے۔ اگر انسان اپنا پورا شیڈول جو ہوتا ہے، جو ڈیلی ٹائم ٹیبل ہے اپنا، اگر نمازوں کے گرد بنا لے تو اس کے کام جو ہے وہ ان میں بہت زیادہ آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ نکھار بھی آ جاتا ہے، اور وہ کنسسٹنسی بھی اس کے کاموں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کی طرف بھی یہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا، جو ان کا ایمان جو اس موقع پر نکھر کے آیا کہ جب کفار نے جا کر ان سے یہ بات کی جس کو وہ ہضم نہیں کر پا رہے تھے، تو جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو رپلائی کیا اور رسپانس دیا کہ میں تو بہت بڑے دعوے پر ایمان لایا ہوں کہ صبح شام جو ہے جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آپ پر پیغام لے کر اترتے ہیں، تو یہ تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ایک رات میں وہ آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے ہیں اور اللہ سے ملاقات کر کے آ گئے۔ اور اگر محمد نے واقعی یہ دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ تو اس لیول کا ایمان اور یقین ہر مسلمان کے دل میں کم از کم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جب فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا تو ہمارے لیے جو سٹینڈرڈ ہے، ہمارے لیے جو آئیڈیل جو ایمان ہے، وہ صحابہ کے ایمان کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو تو یہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا، اور اس کی ایک مثال یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب بھی دیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ پر توکل اور اللہ پر ایمان جو ہے وہ اس لیول کا ہونا چاہیے۔ اور توکل کی جہاں تک بات ہے، کل اسی پر میرے خیال میں اینڈ ہوا تھا، توکل کا مفہوم بھی یہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ توکل محض یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیں اور ہاتھ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور بالکل جو ہے وہ کوئی کام کاج نہ کریں، اور بس کہیں کہ اللہ پر توکل کر لیا، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی مشکل آئی ہے تو مجھے اس سے نکالے گا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی مجھے رزق دینے والا ہے، میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں۔ تو یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ شریعت میں جو توکل ہے، یا توکل جس توکل کے کرنے کی حکم دیا گیا ہے یا اس کی ترغیب دی گئی ہے، وہ توکل کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں۔ تو جیسے غزوہ بدر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو نبیوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تو مقبول ہوتی ہیں پہلے سے، ٹھیک ہے، نبی جو ہے وہ اپنی زبان سے کچھ نکال دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے افضل ہیں انبیاء میں، تو ان کی بھی دعا ظاہری سی بات ہے کہ مقبول ہونی تھی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو گھر بیٹھے اور مدینہ میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور درخواست کرتے کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے، میدان جنگ میں نہ جانا پڑے، اور ہمیں جو ہے وہ کفار پر روب ڈال کے ہمیں ادھر ہی فتح یاب کر دیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ اب لڑنے کا وقت آ چکا ہے تو پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ جو بھی اویلیبل ریسورسز تھے، جو بھی اسباب تھے جو اس وقت جن سے کام لیا جا سکتا تھا، چاہے وہ 2 تلواریں تھیں، 6 گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھے، جو کچھ بھی تھا، 313 صحابہ تھے، ان سب کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں حاضر ہوئے، اور پھر یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری رات گڑ گڑانے میں اور دعاؤں میں گزار دیتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو جماعت ہے یہ بس یہی جماعت ہے جو اس سرزمین پر تیرے نام لیوا ہے،
اگر یہ جماعت بھی ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد تیرا نام لیوا اس زمین پر کوئی نہیں بچے گا، اس لیے ان کو بچا لے اور ہمیں فتح یاب کر۔ تو یہ توکل، توکل یہ ہے کہ ہم اویلیبل ریسورسز جتنے بھی ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنی ہم کر سکتے ہیں، اپنی بھرپور کوشش کریں۔ اپنی بھرپور کوشش کرنے کے بعد، اویلیبل ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کے بعد، ہم پھر آ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نتیجے کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئی کہ اویلیبل ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا، اپنی پوری کوشش کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ سے دعا کرنا، ٹھیک ہے، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑنا۔ اور تیسرا کیا ہے جو توکل کے اندر ہی داخل ہے، کہ اب جو بھی نتیجہ حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو، اللہ تعالیٰ کی جو بھی مرضی ہو، اس میں راضی ہونا۔ تو یہ تین کے تین کام جو ہیں، یہ تین سٹیپس ہیں بیسیکلی توکل کے، یا توکل کا جو مفہوم ہے اس میں یہ تین چیزیں داخل ہیں، کہ سب سے پہلے ہم اپنی پوری کوشش کریں استطاعت کے مطابق، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑیں، دعا کریں، اور تیسرا جو بھی نتیجہ حاصل ہو، چاہے وہ ہماری مرضی کا ہو یا نہ ہو، ہم اس پہ اللہ سے راضی ہوں۔ یہ ہے توکل کا مفہوم۔ تو یہ کچھ اسباق تھے، جو لیسنز تھے، جو ہمیں اپنی زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج سے ملتے ہیں ہمیں۔ اب ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں ذرا سلائڈ شیئر کر لوں۔ اب جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے بیعت عقبہ اولیٰ کا۔ بیعت عقبہ ہوئی تھی، اور اس سے پہلے تو اب ہوا یہ کہ ہجرت مدینہ جو تھی اس سے قبل کچھ پیش بندی کا ہم ذکر کریں گے۔ نبوت کا جو 11واں سال تھا، 11th ایئر آف بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو حج کا موقع آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق جو ہے وہ مختلف قبائل سے ملاقات کے لیے نکلے، کیونکہ ہر طرف سے جو ہے مدینہ سے، ارد گرد سے، اور پوری دنیا سے جو ہے مختلف قبائل جو ہیں وہ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے اور اس حج کے موقع کو یوٹیلائز کرتے تھے۔ تو 11ویں سال بھی یہی ہوا نبوت کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نکلے، اور عقبہ کے قریب، عقبہ جو جگہ ہے وہ بیسیکلی منا اور مکہ کے درمیان جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جو جمرہ عقبہ کی کنکریاں جہاں ماری جاتی ہیں نا، تو وہ والی جگہ جو ہے وہ عقبہ کی جگہ کہلاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ادھر کچھ لوگوں سے آپ سے وسلم کی ملاقات ہوئی جو مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور انہیں قرآن سنایا۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی، گفتگو کی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کے ڈراوے جو ہیں وہ ہمیں یہودی دیا کرتے تھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو یہودی ہیں وہ ہم سے سبقت لے جائیں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ جو چند لوگ تھے، اور آئندہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ تو اگلے سال جب حج کے موقع پر جو ہے وہ حج کا موقع آیا، تو ان میں سے 12 افراد تھے جو مکہ آئے، 12 آدمی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عقبہ کے مقام پر ملے جہاں پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی،
اور بیعت کیا تھی کہ اسی اسی بات پر تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے گی، اور جو بھی یعنی جائز امور ہیں، جو بھی شریعت کے احکام ہیں اور جو بھی شریعت کے امور ہیں، ان پر عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ سمپل سی بیعت تھی جو شروع میں 12 آدمیوں سے ہوئی تھی، عقبہ کے 12 لوگ تھے، تو اس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان سے بیعت لینے کے بعد، پہلی بیعت لینے کے بعد، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تاکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ان کی مزید ذہن سازی کر سکیں، وہاں پہ تبلیغ کر سکیں، مزید ان کو قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑ سکیں۔ تو اس کا اثر کیا ہوا کہ جب اگلے سال حج کا موقع آیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ واپس آئے، اور حضرت مصعب کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے تقریباً 73 یا 75 افراد بھی تھے، جو وہیں سے مدینہ سے تشریف لائے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رسول اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لائے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ میں تم سے اس پر بیعت لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ والی بیعت سنیے گا، یہ تھوڑی بیعت عقبہ اولا سے ڈفرینٹ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہاں پر ماحول سازی ہو گئی ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور اس سے پہلے بھی جو میرا پیغام پہنچتا رہا، لوگ لے کے جاتے رہے، تو کافی ماحول سازی ہو چکی ہے، لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی ہے، لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بن چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر ان 75 یا 73 افراد سے بیعت لی کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لینا چاہتا ہوں کہ تم میری حفاظت اور دفاع ایسے کرو گے جس طرح خود اپنے بچوں کی کرتے ہو، اپنے مال کی اور اپنے بچوں کی کرتے ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی، اور اسی بات پر ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس موقع پر کہ بیعت ہو جانے کے بعد کہ جب اچھا ہوا یہ کہ بیعت ہو گئی، اب انہوں نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اور یہود کے درمیان جو ہے حلیفانہ تعلقات ہیں جن کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دیں تو آپ ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو ایشو تھا اور سوال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ نہیں، اب تمہارا خون میرا خون ہے، اور تمہاری عزت میری عزت ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، جس سے تمہاری لڑائی ہوگی اس سے میری لڑائی ہوگی، اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ تو یہ عظیم الشان کلمات تھے جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے حوصلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ چونکہ 12 قبیلے تھے، تو اللہ کے رسول نے 12 آدمی جو ہے وہ منتخب کیے، اور ہر کسی کو جو ہے وہ اپنے اپنے قبیلے کا ذمہ دار بنا کر جو ہے وہ ذمہ داری دے کر واپس بھیجا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ماحول سازی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ مدینہ ہجرت سے پہلے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے گراؤنڈ سیٹ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلکم کے لیے، تو یہ وہ پیش قدمی تھی ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہوئی بیت عقبہ کی صورت میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہجرت مدینہ کے اوپر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ سارے مسلمان مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تھوڑا انتظار کرو، امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو ہے وہ ہجرت کی اجازت ملی نہیں تھی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تم تھوڑی اجازت کرو، تم تھوڑا انتظار کرو، امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مکہ میں رکے رہے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کر سکیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے لیے پھر باقاعدہ تیاری بھی شروع کر دی۔ آپ نے دو اونٹنیاں جو ہیں وہ لی اور ان کو پالنا شروع کر دیا، 4 مہینے تک جو ہے وہ مسلسل ان کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ جب یہ جو کفار تھے، قریش والے تھے، مشرکین تھے، ان کو یہ شک ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ سوری مکہ سے نکل کر جو ہے وہ مدینہ چلے جائیں، اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں، اور وہاں جا کر جو ہے ہمارے خلاف ظاہری بات ہے لوگوں کو جنگ کے لیے متحد کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایک مقام ہوتا تھا دار الندوہ، جہاں یہ سارے مل کر بیٹھ کر مشورے کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا، اور ہر کسی کی جانب سے جو ہے مختلف آراء آئی، اور کسی نے قتل کرنے کا کہا، کسی نے قید کرنے کا کہا، کسی نے جلا وطن کرنے کا مشورہ دیا۔ تو بات جب قتل کرنے کے مشورے پہ آئی تو اس میں اب اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ ہمارے جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے ہر قبیلے سے ایک جوان جو ہے اس کو منتخب کیا جائے گا، اور اس کو ایک 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 تیز تلوار دی جائے گی، یعنی ہر جوان کے پاس ایک تلوار ہوگی، اور یہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کریں گے، اور اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے۔ ہوگا کیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس طرح سے خون جو ہے وہ تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا، کسی ایک قبیلے کا نام نہیں آئے گا، تو تمام قبیلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہے وہ بٹ جائے گا، اور اور تمام قبائل سے ظاہری بات ہے کہ بدلہ لینا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس کام کے لیے پھر انہوں نے ایک وقت مقرر کر لیا، اور یہ طے پا گیا کہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس پورے مشورے کی، اس پوری سازش کی خبر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دے دی، اطلاع دے دی، اور ہجرت کا حکم فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جیسے ہی ہجرت کا حکم آیا تو آبویسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام خطرات سے واقف تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک دن اچانک دوپہر کے وقت، یعنی دوپہر کے وقت اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر جب گرمیاں ہوتی ہیں تو دوپہر میں عین دھوپ کے وقت اور سخت جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، گرمی کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کا وقت چنا، اور عین دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور فرمایا کہ باقی لوگوں کو اپنے سے دور کر دو۔ تو حضرت ابوبکر بڑے بڑے چونکے، اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور فوراً حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ جو میری 2 اونٹنیاں ہیں وہی حضرت ابوبکر نے جو ہجرت کے لیے پال رکھی تھی، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میری 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ لے لیں، اور ایک جو ہے وہ میں استعمال کر لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً وہ اونٹنی دینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا جو ہے وہ منع فرما دیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ اونٹنی کی قیمت ادا کی۔ اور سیرت نگاروں نے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ سفر جو تھا، ہجرت کا سفر جو تھا، یہ اتنا مبارک سفر تھا، اور اتنا اعلیٰ سفر تھا، اتنی فضیلت والا سفر تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر اپنی ریسورسز لگانا چاہتے تھے، اتنا اس کا اجر عظیم ہونا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی قیمت بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ادا کی، اور یہ دونوں جو ہے وہ نکلے، لیکن نکلنے سے پہلے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داری لگا دی گئی۔
ان میں حضرت ابوبکر صدیق کے جو خاندان کے افراد تھے، سب سے پہلے ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ. تو ان کے ذمے کیا لگایا کہ تم نے دن بھر جو ہے وہ مکہ کی معلومات جمع کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، کیا سازش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. وہ ساری جو ہے وہ جمع کرو گے اور ہمیں لا کر دو گے. اسی طرح ابو بکر کا آزاد کردہ غلام تھا صدیق رضی اللہ عنہ کا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ. تو ان کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ بکریاں چرائیں گے، دن بھر بکریاں چرائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شام کو ان کا دودھ جو ہے وہ نکال کر ہمیں پہنچائیں گے. اور تیسرا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت اسما، ان کو حکم دیا کہ وہ ہر روز شام کو جو ہے وہ حسب ضرورت ان لوگوں کے پاس کھانا پہنچائیں گی. ایک اور کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کیا اس ہجرت کی اس میں خطرے سے نمٹنے کے لیے قریش کے اور مشرکین کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نان مسلم تھا عبداللہ بن ارقط، جو راستوں کا بڑا ماہر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجرت پر لیا، اور انتہائی گمنام راستے تھے، یعنی جتنے بھی عام راستے تھے جو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے، ان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارقط سے کو اجرت پر رکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ انتہائی گمنام راستے سے جائیں گے. تو وہ راستہ انہوں نے چوز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ مہارت کو بنیاد بنا کر، اور پیچھے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور انہیں اطمینان بھی دلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سورہ یاسین کی یہ جو آیت ہے فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ نہیں دیکھ پاتے تھے، وہ کچھ نہ دیکھ پاتے تھے. تو یہ آیات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، اور اللہ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے سامنے سے ایک مٹی کی یا ریت کی جو ہے مٹھی بھر کر ہوا میں اڑائی. تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جو مشرکین، جو پہرے دار، جو جوان انہوں نے لگائے ہوئے تھے پہرے پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے تو ان پر حملہ کر دیں گے، وہ مٹی جو ہے، وہ ریت جو ہے، وہ اس کے ذرات ان سب کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے بحفاظت نکل کے غار سور میں سب سے پہلے جو ہے وہ پناہ لے لی. اور غار سور میں پھر یہ لوگ جن کی ذمہ داری لگائی تھی، عبداللہ جو تھے وہ لوگوں کی معلومات دن بھر کی لاتے تھے، اور اسی طرح عامر بن فہیرہ جو تھے وہ بکریوں کا دودھ لے کر آتے تھے، اور حضرت اسما جو تھی وہ کھانا پہنچاتی تھی. اور 3 رات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار سور میں ہی قیام کیا، اور 3 رات قیام کے بعد دوبارہ وہاں سے نکلے. جب یہ اطمینان ہو گیا کہ کفار اور مشرکین جو ہیں وہ ہمارا پیچھا کرنے سے اکتا چکے ہیں، اور اس غار سور کے قیام کے دوران مشرکین جو ہیں وہ ایک مرتبہ پہنچ بھی گئے غار سور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ وہاں غار سور کی انٹرنس کے اوپر ایک کبوتری نے جو ہے وہ انڈے دیے ہوئے تھے، اور ایک مکڑی نے جو ہے وہ جالا تنا ہوا تھا. تو جب مشرکین نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت تازے اس نے کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جالا جو ہے وہ مکڑی کا یہاں پر موجود ہے، انٹیکٹ ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ادھر سے داخل ہوئے ہوں گے. اور اس موقع پر جب یہ لوگ مشرکین جو ہیں وہ غار کے دہانے پر پہنچے، غار کی انٹرنس پر، تو اس وقت ایک انسانی فطرت کے تحت، اور جو ایک انسان ہونے کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ایک خدشہ سا لاحق ہوا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ اے رسول، اے اللہ کے رسول، اب تو مشرکین نے گویا ہمیں پا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، جو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا،
کیا خوبصورت جو ہے وہ الفاظ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے سپورٹیو انسان کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے کمپینین کے لیے، کہ اے صدیق، تم ہرگز غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی کمال جو ہے وہ جذبہ ایثار اور قربانی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر بھی فرمایا، اذ ہما فی الغار ثانی اثنین کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، دو میں سے جو دوسرا تھا، اور مختلف مقامات پر اسی طرح جو ہے وہ فضائل بیان ہوئے حضرت بکر صدیق کے۔ تو یہ 3 دن قیام کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ پھر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت بکر صدیق کے ساتھ پھر تقریباً 7ویں یا 8ویں دن جو ہے وہ مدینہ پہنچے، مدینہ سے پہلے قبا کے مقام پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی وادی میں قیام کیا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی، جس کو مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے اور باقاعدہ جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہ ہر انصار جو ہیں وہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے ہر روز جو ہے وہ صبح جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو چلنے کا علم ہوا، تو ہر روز صبح جو ہے وہ سورج نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب دوپہر کا وقت ہوتا تو واپس چلے جاتے۔ تو اسی طرح وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور ہر کسی کا جو ہے وہ یہ یعنی چاہت تھی، ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے ہاں تشریف فرما ہوں، اور باری باری ہر کوئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اور یہ خود جہاں جانا چاہتی ہے اس کو جانے دو۔ پھر اونٹنی جو ہے وہ ایک مقام تک جا کر خود ہی رک گئی اور وہاں بیٹھ گئی، اور وہ مقام جو تھا وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ تھا، جو خاندان تھا، ان کے گھرانوں کا جو ہے وہ جگہ تھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا ہجرت کے بعد۔ اور اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قریب میں ایک ایک چٹیل میدان دیکھا، اور اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہاں میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ دو یتیم بھائی ہیں جن کی یہ زمین ہے، اور انہوں نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد تعمیر فرمانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ ہم اس زمین کو جو ہے وہ بلا عوض وقف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یتیم ہونے کے ناطے سے ان کی ہمدردی میں، اور ان سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ان کی زمین کی جو قیمت ہے وہ ادا کروائی صحابہ کرام سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد نبوی کی وہاں پر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر جو ہے وہ کروائی، اور اس موقع پر پھر یہ جو مسجد نبوی ہے، اس کی تعمیر جو ہے وہ شروع میں سادہ تھی، اور کھجور کے جو درخت کے جو بچھڑے ہوتے ہیں، جو جو کھجور کی وہ جو چھال ہوتے ہیں نا تنے کے، وہ جو ہے وہ چھت کے اوپر بچھائے گئے، اس کو بطور چھت کے استعمال کیا گیا، اسی طرح مٹی سے جو ہے وہ لیپ دیا گیا دیواروں کو، پتھروں کو، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک ایک سادہ سی مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے وہ تعمیر ہوئی۔ اور obviously یہ جو مسجد تھی یہ صرف مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی اور عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تعلیم گاہ بھی تھی، تربیت کا مرکز بھی تھا، اجتماعیت کا مرکز بھی تھا۔ کوئی بھی مشاورت ہوتی مسلمانوں کی تو وہ مسجد نبوی میں ہوتی، کوئی کمیونٹی بلڈنگ کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تو وہ مسجد نبوی میں ہوتی، کوئی اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہوتی وہ مسجد نبوی میں کی جاتی، اور مسجد نبوی کو ایک بہت بڑی کمیونٹی کی سطح پر جو ہے وہ اہمیت حاصل تھی۔
صحابہ کرام کی جو آپس میں اجتماعیت اور تعلق تھا وہ بھی اس مسجد نبوی کے ذریعے ہوتا. اور دوسرا جو تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تھا جو مہاجرین آئے تھے ان کی جو حالت زار تھی کہ وہ اپنا گھر بار، اپنے مال، اپنی جو بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ سب قربان کر کے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. تو اب ان کا ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے جو ہے وہ مواخات قائم کی انصار اور مہاجرین کے بیچ. ہر ایک انصاری کا ہاتھ جو ہے وہ ایک ایک مہاجر صحابی کے ہاتھ میں دیا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اور انصار نے بھی اس مواخات کا، اس بھائی چارے کا عظیم جو ہے وہ مظاہرہ پیش کیا کہ ان کا جو جذبہ ایثار تھا اور وہ جذبہ قربانی تھا ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی داد دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں جو ہے وہ ان کے یہ فضائل بیان کیے کہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، اور پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور انصار ایک طرف جا رہے ہوں تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. تو انتہائی زیادہ فضیلت ہے انصار کی، اور انہوں نے خوب جذبہ اثار اور قربانی دکھایا. اور اس موقع پر اپنا اپنا مال تھا، اپنے اپنے جو بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی اس میں سے آدھا آدھا حصہ جو ہے وہ مہاجرین کے نام کر دیا. تو یہ سلسلہ تھا ہجرت کے بعد جو پیش آیا. انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم اس پورے واقعے سے بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے پریکٹیکل امپلیکیشنز نکلتی ہیں، کنٹمپریری جو لیسنز ہیں وہ نکلتے ہیں. انشاءاللہ کل ان کو ڈسکس کریں گے. ابھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہو، کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو کر لیں. ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ کائنڈلی اپنا نا نیم ضرور لکھا کریں. یہ کچھ نے نا اپنا نام، صحیح نام نہیں لکھا ہوا، تو یہ نیم اپنا کائنڈلی کریکٹ کر لیا